اچھا پہلے تو یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ اس وقت دنیا میں جو ہائیلی اسپیشلائزڈ چپس ہیں جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد ہیں وہ کہاں بن رہے ہیں بنیادی طور پہ اس وقت؟ اس میں یو ایس میں بہت زیادہ اس طرح کی چپس مینوفیکچر ہو رہی ہیں اور چائنا میں بھی جو ہے وہ مینوفیکچر ہو رہی ہیں اور بھی دنیا کے ممالک میں ہیں, لیکن یو ایس اور چائنا جو ہیں وہ اس میں بڑے لیڈنگ سمجھے جاتے ہیں. جو بڑے بڑے نام ہیں جس طرح میں نے انویڈیا کا پہلے ذکر کیا, انویڈیا نے 16 ارب کا ریونیو اس سال انہوں نے جنریٹ کیا. اچھا ایگزیکٹلی. پاکستان میں لوگوں کی پرسیپشن ہے کہ جیسے اب کمپیوٹر سائنس پاپولر ہو رہی ہے اور انجینئرنگ ختم ہو رہی ہے, لیکن وہ دے ڈونٹ ریئلائز کہ ساری کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ کے اوپر چلتی ہے اور ساری دنیا میں جو ہارڈ ویئر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ ساری اب جو چپس کی مینوفیکچرنگ ہے, چپس کا ڈیزائن ہے وہ الیکٹریکل انجینئرنگ سے آتا ہے اور جو ساری اس کی کولنگ اور اس کے ارد گرد ساری چیزیں ہیں وہ دوسری انجینئرنگ کی برانچ سے آتی ہیں. تائیوان بھی تو سیمی کنڈکٹرز وغیرہ بہت, یہ چپس اور سیمی کنڈکٹرز میں کیا فرق, کوئی فرق ہے کہ اس کو زیادہ تر مطلب سیمی کنڈکٹر ایک بیسک ٹیکنالوجی ہے جس کو یوز کرتے ہوئے چپس بنائی جاتی ہے. اوکے, اس کو اس طرح سمرائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب تھوڑا سا ریگولیٹری اس پہ آتے ہیں. ہمارے ملک میں کوئی ہے اس کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کس طرح ریگولیٹ کیا جائے؟ لیکن اسپیسیفکلی تو ایسا کوئی پالیسی نہیں ہے. obviously ہم سائبر ابھی اس اسٹیج پہ شاید نہیں پہنچے ہیں, یہ بھی بات ٹھیک ہے, بٹ آئی تھنک اس لیول پہ ہمیں کچھ اس کی امپلیکیشنس فارملی ابھی ہمیں نظر نہیں آنا شروع, یا آئی تھنک ہم نے ابھی سوچنا نہیں, پالیسی لیول پہ نہیں شروع کیا, بیکاز یہ صرف پاکستان کا وہ نہیں ہے, اٹس گلوبلی اٹس اے چیلنج اسینشلی. آپ کس طرح پالیسی میکنگ کریں گے اسپیسیفکلی فار اے آئی وہ. لیکن یونائیٹڈ نیشنز یو این سیکرٹری جنرل نے تو ایک شاید کوئی کمیٹی یا ایڈوائزری کمیٹی بنائی ہے, میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ اس پہ کام کیا جائے کہ انٹرنیشنل فریم ورک بنایا جائے. بہت سارے فورمز ایسے ہیں, جی پی ڈی فار انسٹنس از ون آف دیم, جو کہ جس کے تھرو یہ ڈبیٹ چل رہی ہے گلوبلی, یو این کی ہی باڈیز اس کو لیڈ کر رہی ہیں کہ آپ کون سی پالیسی میکنگ ہے, کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ آپ کو ہیومن رائٹس پروٹیکشن کے لیے بلٹ ان کرنے پڑیں گے اے آئی میں, جو کہ بڑا ضروری ہے. جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوتی ہے اس کو اس پرپز سے ڈیولپ نہیں کیا جاتا کہ اس پہ ہیومن رائٹس امپلیکیشن ہو, اس کو گرو کرنے دیا جاتا ہے. بٹ ایٹ سم لیول آپ کو ریئلائز کرتے ہیں, آپ جس طرح سائبر کرائمز انٹرنیٹ ہم نے ریئلائز کیا کہ اس چائلڈ پورنوگرافی اینڈ بہت سارے ادر ایشوز جو اس میں وہ ہیں, تو آپ کو اس کو کرمنلائز کرنا پڑے گا. لیکن یہاں پہ ایک اور جو امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ ہے, جو کہ ہم نے پہلے بات کی تھی, جس میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو پورا شو کرنا چاہیے, وہ اکاؤنٹیبلٹی آف پلیٹ فارمز ہے. اب دیکھیں ایک ایگزامپل لیتے ہیں, اس طرح کی ایک موف ویڈیو کسی انسان کی انٹرنیٹ پہ پاپولر ہو جاتی ہے. آپ لیٹس سے میں وہ انسان ہوں اور میں کیا کروں گا, میں جاؤں گا ایف آئی اے میں اور ایف آئی اے کو کہوں گا کہ دیکھیں میری ایک ویڈیو ہے اور یہ فیک ہے اینڈ سو آن سو فورتھ. تو ایف آئی اے اس پہ کام کرنا شروع کر دیں گے. اب ایف آئی اے کیا کرے گی؟ ایف آئی اے اسینشلی ان پلیٹ فارمس کو کہے گی کہ یہ ویڈیو آپ ٹیک ڈاؤن کریں. اب مائی کوشچن از کہ از اٹ پاسبل کہ وہ صرف ایک فیس بک ٹیک ڈاؤن کرے گا اور گوگل ٹیک ڈاؤن کرے اینڈ سو آن, سو وہ کس طرح ٹیک ڈاؤن ہوگی ویڈیو؟ You get the point, right? So یہ unless کہ آپ کا کوئی cohesive mechanism ہو to make these platforms لیکن we can reach کہ کس نے یہ اپلوڈ کی ہے, تو یہ وہ آپ you can know if you have the data, اور وہ ڈیٹا آپ کے پاس نہیں ہے, وہ ڈیٹا فیس بک یا ان پلیٹ فارمس کے پاس, وہ تو امریکہ میں پڑا ہوا ہے. Exactly. So the point is کہ یہاں پہ will have to ensure کہ کسی نہ کسی لیول پہ آپ کو ایک کسی سوشل میکنزم بنانا پڑے گا جہاں پہ آپ ان کمپنیز کو اکاؤنٹیبل کریں. اور میں سوشل میکنزم اس لیے کہہ رہا ہوں بیکاز یہ یو این کی اپروچ ہے کہ ملٹی اسٹیک ہولڈرزم پہ وہ آبویسلی بلیو کرتے ہیں, اینڈ دیٹ شوڈ بی دا اسٹینڈرڈ اپروچ. انفارچونیٹلی اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ جو پلیٹ فارم ہے انہوں نے اپنی پوری ایک نئی حکومت بنائی ہوئی ہے, بالکل ان سو مینی ورڈس, اور دے آر ناٹ اکاؤنٹیبل ٹو اینی ون. سو یہ بڑا ایک مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت ڈینجرس ایلیمنٹ ہوگا کہ اف وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے آئی بیسڈ کانٹینٹ ایک ایگزامپل کے طور پہ, اینڈ دین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے پلیٹ فارم یا سیٹ آف پلیٹ فارمز جہاں پہ ہمارا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے کسی قسم کا. اینڈ دس از جو ہمارے دہشت گردی کے معاملات ہیں, ڈرگ ٹریفکنگ کی باتیں ہیں, ہیومن ٹریفکنگ کی باتیں ہیں, یہ لوگ بھی تو آبویسلی ان سب چیزوں کو مانیٹر تو کر رہے ہوں گے, دیکھ بھی رہے ہوں گے, اس کا کس طرح ایڈوانٹیج ہم لیں, کس طرح. دیکھیں سر یہ بڑا کلیئر ہے. اگین میں ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہم کھول لیں گے, بٹ میں ایٹ دا رسک آف وہ ریپیٹنگ مائی سیلف, فیس بک پیپرز اگر آپ پڑھیں تو آپ کو بہت اچھے سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے وہ پیسے کمائے جا رہے ہیں ہیٹ سے. So my point is کہ something that is essentially making money for you, تو آپ کو اس پہ ریگولیشن کرنا یا اس پہ کانٹینٹ کا کنٹرول کرنا ہارمس کو کم کرنے کے لیے آپ کے فائدے میں تو نہیں ہے. تو پھر کون انشور کرے گا کہ وہ جو ہارمس کا ختم کرنا ہے وہ ہوگا؟ سو اینڈ فرینکلی اسپیکنگ دس از اے بگ کویسچن مارک, کیونکہ گورنمنٹس اگر یہ کریں گی تو وہ غلط ایگزامپل ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں انڈیا میں کیا ہو رہا ہے.
انڈیا میں اسینشلی جو کنٹرول ہے گورنمنٹ کا وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ ان کا وہ سارا ٹویٹر پہ FIR والا کیس ہے, یہ ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں. سو وی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ دا سیم مسٹیکس دیٹ انڈیا obviously is making. So پھر دین دا کوسچن مارک از کہ کرنا کیا ہے.